نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال دخل رمضان، جب رمضان المبارک تشریف لے آیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا الشهر، یہ وہ مہینہ ہے، قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ وہ مہینہ ہے جڑا تواڈے کول آ گیا ہے، اس دے اندر ایک رات انج دی ہے جس دی عبادت جڑی ہے نا ہزار مہینیاں دے عبادت دے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب جڑا ہوئے گا نا، ایک طرف بندہ 1000 مہینہ عبادت کرے، ادھر صرف اور صرف ایک رات اللہ نو راضی کر لوے، اللہ انہوں 1000 مہینیاں دے برابر عبادت دا ثواب تاجداری ہوئی ہے، انہوں نے کیا فرمایا مَنْ وقت حرم الخیر، فرمایا جڑا اس کو محروم رہیا نا وہ ساری خیر کو محروم ہے، جنہوں اس رات دے اندر لائلۃ القدر دی رات دے اندر رمضان دی راتاں دے اندر جاگنا نصیب نہ ہویا، محروم رہیا، فرمایا او سمجھے کہ خیر کلو محروم رہ گیا، فرمایا ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، فرمایا ساری خیر تو صرف اور صرف بد نصیب ہی محروم ہے۔ حضور نے کیا فرمایا ساری خیر تو رمضان المبارک دیا بھلائیاں تو صرف اور صرف وہی بندہ محروم رہتا ہے جڑا بد نصیب ہوئے، خوش نصیب بندے نو یہ ساریاں نعمتاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا۔ پیارے دوستو، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، اس حدیث مبارکہ دے اندر چند گلاں نے حضور نے فرمایا کہ تواڈے کول رمضان آیا، یاد رکھو سخی دو قسم دے ہوندے نے، پہلی قسم کہ بندہ اس کے کول چلا جائے، جا کے سوال کرے، اپنی مراد دسے، اس کی مراد پوری کر دی جائے، انہوں سخی آندے نے۔ دوسرا سخی وہ آندے نے کہ جرا بوئے تے چل کے آوے، آ کے پوچھے کہ بھائی تانوں کسی چیز کی ضرورت نہیں، تسی اپنی ضرورت دسو، تسی اپنی حاجت دسو، اج اسی تہاڈی حاجت پوری کر دیاں گے۔ رمضان او سخی ہے جڑا ہر مسلمان دے بوئے دے اوتے آ کے دستک دیندا ہے کہ آ جا پچھلے دن توبہ کر لے، سجدے کر لے، نماز تراویح ادا کر لے، دن دی اندر روزے رکھ لے، سچے دل دے نال توبہ کر، جننے پچھلے نے سارے دے سارے معاف ہو جان گے۔ اج میں خود تیرے بوئے دے اوتے چل کے آیا، اتنا وڈا سخی ہو کے کہ میرے اندر ایک رات ایسی بھی ہے جس کے اندر انسان جاگ ہوئے تے کم و بیش 80 سال اور 4 مہینے دا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس ایک رات دی عبادت دے سبب عطا فرماتا ہے۔ اقالی صلاۃ والسلام دے غلام، رمضان ایسا سخی ہے جہاں خود بوئے دے اوتے چل کے آندا ہے اور آ کے دستک دیندا ہے، دروازے کھڑکاندا ہے کہ اٹھ پاو، پچھلا سال پتہ نہیں تسی کس طرح 11 مہینے پتہ نہیں کس طرح تسی گزارے نے۔ اگر حقوق العبد صحیح معنی ادا کیتے نہیں، حقوق اللہ تواڈے رہ گئے نے نا، پھر آ جاؤ توبہ کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ تانوں پورا رمضان ویکھنا نصیب نہ ہوے، کوئی آندا نہیں یار آخری اشرا لگے گا نا، لائلۃ القدر آئے گی نا، پھر مزید لگے جاواں گے۔ حضور دے غلام کی پتہ آخری اشرا بھی ویکھنا نصیب نہ ہو، کوئی آندے نے یہ سال کٹ لئی انشاءاللہ اگلے سال تو رکھاں گے، کی پتہ اگلے سال ویکھنا ہی نصیب نہ ہو، کوئی آندے پہلے 10 دن کٹ لئی دوسرے 10 دن تو انشاءاللہ شروع کر دینے، کوئی تھوڑی مصروفیات ہے، کی پتہ اگلے 10 دن ویکھنے گا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اپنی زندگی دے ہر دن نو غنیمت سمجھو، انہوں بجائے دنیاوی معاملات دے اندر گزارن دینا، کچھ دین واسطے بھی وقت وقف کرو، کچھ اللہ اور اس کے رسول دی یاد واسطے بھی اپنا وقت کڈو۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کو یاد رکھو، اس پورے رمضان مبارک دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمتاں برستیاں رہندیاں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں نو بلاندا رہندا ہے کہ میری پاک مقدس کے اندر آ کے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، میں سارے بخش دیاں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، لیکن انسان غافل ہے، دنیا دی گلاں دے اندر اسی ادھی رات تک ڈیریاں دے اندر بیٹھے رہنے ہیں،
ساڈیاں گلاں ختم نہیں ہوندیاں، لیکن ایک گھنٹہ تراوی نماز عشاء نماز تراوی ادا کرنے واسطے ساڈے کول وقت نہیں ہوندا۔ اور نہیں یار ٹائم بڑا لگ جاتا ہے، بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ اگرچہ اسی مسجد کے گیٹ کے اندر بھی کھلو کے ڈیڑھ گھنٹہ اسی گفتگو کرتے رہیے نا، اس وقت سانو وقت دا احساس نہیں ہوندا۔ وقت دا احساس اس وقت ہوندا ہے جدو اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کے اندر مصروف ہوئیے۔ اسی طرح نماز جمعہ کے اندر میں اکثر اوقات وینا کہ ادھر اسی سلام پھیر رہے ہیں، سنت موقدہ تک پڑھنے دا ساڈا دل نہیں کرتا، اگرچہ اسی مسجد دے وچوں نکل کے باہر اسی بوئے دے اوتے آدھا گھنٹہ آپس دے اندر گپ شپ کرتے رہیے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اے نہ آکھو کہ میری بہادری ہے میں مسیح تو چلا جانا، حضور دے غلام ایک کار کہندا ہے، ایک کار کہندا ہے اللہ دا۔ دنیا دے اندر اگر کسی شخص کو کسی نال پیار ہوئے نا، محبت ہوئے نا، وہ آ جا یار بہ جا کو چار گلاں کر دیں، وہ کہ نہیں یار میں جانا ہے کام، اور نہیں یار بہ جا، کی پتہ پھر ملاقات ہونی ہے نہیں ہونی، آ جا بہ جا، بار بار انہوں بلاوے گا جس دے نال پیار ہوئے گا۔ اگر نہ ہوئے نا پیار تے ان دی کوشش ہوندی ہے کہ بس جڑی گل کر رہے ہیں نا اے بھی پوری نہ ہوئے تے اٹھ کے نٹ جاوے۔ اگر ہوئے نفرت تے اوندے جڑی گل کر رہے ہیں نا اے بھی پوری نہ ہوئے تے تو چلا جاوے۔ حضور دے غلام ایک کار اللہ دا ہے، سوچو کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات کتنا ناراض ہے، لیکن اسی بھی اننے ہاتھ دھرم ہوئے ہیں کہ جا کے ذرا صلاح کر لئیے، دو اکھاں دے وچوں آنسو بہا کے اس رب نو راضی کر لئیے، لیکن نہیں اسی ناراضگی دی اندر اور اضافہ کر دے، جھوٹ دی اندر اور اضافہ کر دے، غیبت دی اندر اور اضافہ کر دے، بددیانتی دی اندر، غریبہ یتیمہ دا مال کھان دی اندر اسی اور زیادہ اضافہ کر دے، کتو غارت دی اندر او گناہ جڑے دوسری امتاں نے کیتیا، کوئی باندر بن گئی، کوئی سور بن گئے، کوئی کنہ دے اتے پتھراں دی بارش ہوئی، کنہ دے زمینہ الٹ دتیا گیا، وہ سارے گناہ آج اسی کر بیٹھے ہیں، لیکن صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رب نے معاف کیتا ہویا ہے، لیکن اسی اپنی بہادری تصور کر رہے ہیں، اسی اپنی بہادری سمجھنی ہے کہ اسی ایک بھی روزہ نہیں رکھیا، پچھلے رمضان بھی نہیں رکھیا، اس بھی نہیں رکھیا، سانو کھانسی تک نہیں ہوئی، سانو بخار تک نہیں ہویا، کی ہو جاندے ککھ بھی نہیں ہوندا۔ حضور دے غلامو آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، یاد رکھو ایک باری اکھ بند ہون دیو، قبر دے اندر پہنچو کہ جڑے اللہ نو راضی کر کے گئے ہو انہاں دی قبر دے اندر کی حال ہونے، جڑے اللہ اور اس دے رسول نو ناراض کر کے گئے ہو تسی اپنے قبر دے اندر ویکھنا کہ کی حال ہونا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اج اسی دین دی طرف نہیں آندے، اسی یہی سوچنے ہیں کہ قاری صاحب دا کام سپیکر کھول کے لگے رہندے نے، انہاں دی ڈیوٹی ہے وہ کام کر رہے ہیں اپنا، حضور دے غلام میں اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، لیکن میں دعوت فکر پیش کر رہے ہیں اپنے پنڈ والے نو، اپنے گاؤں والے نو کہ یقیناً جتے مرضی دوڑتے رہو ان قریب تو اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت کے اندر پیش ہونا پوے گا، جہاں کچھ کر کے بیٹھی ہو اس کا حساب دینا پوے گا۔ پڑھ کے دیکھو القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ، بس جہاں کچھ انسان کر کے آئے اتنے جا کے اس کا حساب دے گا۔ لہذا اس دنیا نو غنیمت سمجھو، اس تو پہلے کہ ساری سانس رک جاوے اسی پچھتائیے کہ میں کیا کر بیٹھا دنیا نو اس طرح فضول رسومات دے اندر اسی طرح گزار دیتی ہے، اس تو پہلے اللہ تبارک و تعالی دی پاک برکت دے اندر آ جاؤ۔ حضور دے غلام جتے تقریباً کوئی 250-300 روپے گھر ہوئے تے اوتے نماز دی شان دے اندر صرف ایک صف ہوئے، اس پنڈ دے اوتے اللہ تبارک و تعالی دی رحمتاں ورسن گیا۔ صبح دے وقت 2 صفحہ اوکھے جا کے مکمل ہوئے، ظہر دے وقت ایک صف پوری نہ ہوئے، اور ایڈا وڈا گاؤں ہوئے وستے لوگ ہون، انجنا ہو کہ پنڈ دے وچ لوگ ہجرت کر کے نے، ہر گھر دے اندر 2 جی 3 جی موجود ہوندے نے، ایک جی بھی ایک گھر دے وچ آ جاوے نا، مسجد بھی فل ہو جاوے تے باہر بھی ایک دی صف بن جاوے، ہر گھر دے وچ صرف ایک جی آ جاوے، لیکن نہیں ساڈے مسجد دی طرف دھیان ہی کوئی نہیں۔ رحمت اور برکتہ والا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی ساڈا بالکل خیال نہیں ہے۔ دعائے خالق کائنات مالک السماوات، تانوں مینوں اسی سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔